ان کو ننگا کرنے کے لیے یہاں تک آ جو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ؟ ننگے تو وہ پہلے سے ہو چکے ہیں نا، جو لوگ دین اور اسلام کی میں برائی سے سوال یہ کر رہی والے ہوں ہیں، قرآن کہ اور ان حدیث کو کی ننگا بات کرنے کریں کے گے۔ لیے جو اللہ کا حکم ہے، جن کے لیے فرمایا گیا کہ فرشتے درود بھیجتی ہیں، جن کی توقیر اور تعظیم کا قرآن کریم میں حکم ہے، وہ حکم مان دو کہ ہم نے ان کو ننگا کرنا ہے، تو ہم نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ شاہ سوکر نے ابھی جو بات کی کہ میری بروڈ تھی، یہ ان کی بروڈ نہیں ہے، یہ بعد میں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ویڈیو آپ کو بھیجی ہے، دیکھ لو، آپ کا بروڈ ہے ہی نہیں۔ بروڈ ٹک ٹاک کے معبود کا اپنا ہے۔ اس وقت یہ سجیشن دے رہے کس کو؟ کس نے مطالبہ کیا تھا یہ؟ ماسٹر جی ازکانی بھائی، آپ نے کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہم نبی مانتے ہیں تو تب آپ قبول کر لیں گے؟ ہاں، کیونکہ آپ جس کو مانتے ہیں نا، آپ جس کو کچھ بھی مانو، اوکے، ایک منٹ ٹھہر جائے، آپ اس غور سے سے واضح سنیں، بات یہ ہو جاتی ہے، اس سے یہ آپ بات میری ہوتی بات ہے۔ غور سے سنیں، آپ ٹھہرے ازکانی بھائی، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم ان کو علیہ الصلوۃ کہتے ہیں، اس پر اعتراض ہے، یہ کیا بات ہے؟ بتاتا ہوں۔ الصلوۃ والسلام بھی شاعر اسلام ہے، اور نبی ہاں، تو ہے ہی اسلام ہے۔ سن تو لیجئے، آپ تو مانتے ہیں نا ان کو، ٹھیک؟ ہاں جی، آپ سن لیں، آپ الصلوۃ یہ کہیں والسلام گے، بھی ہم سن مانتے تو ہیں نا۔ لیجئے، سن تو لیجئے، آپ یہ کہیں گے کہ جن کو ہم نبی مانتے ہیں، یہ بات تو درست ہے، آپ مانتے ہیں۔ اور تو جن کو ہم آپ الصلوۃ والسلام کہنا چاہتے ہیں، وہ نہ کہو ہمارے سامنے، نہیں تو نبی کیسے آپ برداشت کر رہے ہیں؟ بھئی آپ مانتے ہیں نا۔ تو وہ بھی تو ہم ہی مانتے ہیں نا، الصلوۃ والسلام۔ ماسٹر بھائی، ہمارا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ ہماری جب آپ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم یہی بات آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے نا تو میں کہ یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مرزا صاحب جو ہیں، پورا ہونے نہیں دے رہے۔ آپ نبی کہنا تو برداشت کر لیتے ہیں، تو پھر تھوڑی سی رہ جاتی ہے کثر، وہ الصلوۃ والسلام بھی۔ ماسٹر بھائی نہیں، آپ بات کو نہیں سمجھ رہے۔ بات نہیں سمجھ رہے نا۔ جس وقت آپ ان کو نبی کہتے نہیں، میں ہیں آپ کہ کو ہم اتنا ہی نبی بے مان رہے سمجھ ہیں، لگتا ہوں۔ تو ہم اس کے رد میں آپ کے سامنے آیات پیش کرتے ہیں نا کہ بھئی تم ایسا نہ کرو، جن کو تمہارا عقیدہ یہ رکھ رہے ہو تو یہ غلط ہے۔ ہم ہاں، اسی لیے تو وہ محنت کر رہے ہیں، ورنہ تو پھر ہمیں کوئی اس اعتراض ہی نہ ہوئے۔ وقت نہیں، ہوتا آپ کیا یہ ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہم ان کو آیات پیش بات کرتے تو ہیں، پوری کیونکہ آپ سن نے لیں کہا کہ ماسٹر ہم جی، نیچے اتار دیں گے یا ماسٹر جی میوٹ کر بات تو دیں گے۔ سن لیں، پوری بات تو سن لیں نا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جن کو آپ نبی مانتے ہیں، جواب ہمارے طرف ازکانی سے کیا بھائی، جو ہوتا آپ نے نہیں کہا ابھی، مجھے وہ بھی پتا ہے۔ ہے؟ سن آپ لیجئے نا۔ کہتے ہیں میری بات سن لیں۔ ہاں، سن لیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نبی مانتے ہیں، یہ صاف آپ بتا رہے ہیں خود کہ آپ مان رہے ہیں، مسلمان نہیں مان رہے، مسلمان ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ بھی الصلوۃ والسلام کو بھی تو نہیں مان رہے، ہم مان رہے ہیں۔ صلاۃ السلام جب آپ پڑھیں گے، وہ تو نبی کے لیے خاص ہے۔ تو ہم نبی کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہاں، نبی کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ جن کو ہم نبی مانتے ہیں بھائی۔ جس کو آپ نبی مانتے ہو، یہاں بات واضح ہے۔ ہماری بات یہی ہو رہی ہے کہ آپ خود یہ انکار کر رہے ہیں۔ ازکانی بھائی، میں عامر نذیر بھائی کا پڑھا ہوا ہوں، آپ میرے سامنے نہیں چل سکتے کیا؟ اب میری ایسی بات پوری کوششیں سنتے نہیں، دیکھو میں کس طرح سے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، سن تو لو۔ سنتے ہی نہیں نا۔ ہمت ہے تو عامر نذیر کی بات کا وہ رد کریں، انہوں کون نے تو سی؟ ہمیں اجازت دی ہوئی ہے۔ کون سی؟ میری یہ بات دیکھیں، آپ نے سنیں، بات ایک بدل دیا، سیکنڈ، ابھی آپ نے پیر بات صاحب بدل مجھے دیا۔ صرف 1 منٹ دے دیں۔ ایک پیر سوال صاحب لے 1 لیں، منٹ دے دیں مجھے، صرف ایک 1 سوال منٹ۔ لے لیں چھوٹا سا۔ 1 سیکنڈ افضال بھائی، ٹاک ماسٹر بھائی، جب آپ ہمارے ساتھ بات کرتی ہیں تو ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کو کیا چیز کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بتائیں۔ ہم کیا جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ الصلوۃ والسلام کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم تو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تمام انبیاء علیہ السلام پہ درود و السلام بھیجتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ ہم میں بھی یہ بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، جی ہم بھی بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ دیکھیں، آپ جن کو مان رہے ہیں، ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ بھئی ہم تو آپ کو، برداشت ہی ہمارا تو نہیں کر موضوع رہے ہیں یہ کیا ہم ہوتا لوگ؟ ہے کہ جن کو آپ مان رہے ہیں یہ میری حقیقت نہیں ہے، یہ اسلام میری میں یہ میری چیز۔ پوری بات کیوں آپ آپ یہ نہیں بات سنتے؟ کیوں برداشت کر رہے ہیں کہ ہم ان ماسٹر کو جی نبی سن تو لو، کہتے ہیں؟ سن تو لو ماسٹر جی۔ ماسٹر جی، جب آپ کہتے ہیں ہمارا یار نبی، افضل بڑائش بھائی کو بھی بات کرنے دیں، آپ ہی دیکھیں بولتے میری چلے بات جائیں یہ گے۔ نہیں سنے گا،
नहीं तो अफजल बलैस साहब ने अभी माइक खोला था, चलें ठीक है, चारों दोस्ती को का बंद कर फायदा दिया। उठाते रहें। जी अफजल साहब। ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, क्योंकि जी मुझे आपकी सिफारिश करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। नहीं मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और भी बोले। नहीं, अगर ये मैं लाउडर हाजी सेंस अब्दुल ਗੱਲ ਕਰ रहमान ਰਿਹਾ कहते तो मैं उनको भी, उनके लिए भी इजाजत मांगता। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ अफजल बड़ैच साहब हीरो ना बनो, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। मैं हूं एवं कह देंगे ये लोग मेरे पीछे कत्ल करने वास्ते पे ने। नहीं, ये तो शोहरत ये चाहिए तो ना, टाक मास्टर ਇਹਦਾ साहब कोई फायदा ज्यादा नहीं है ना हीरो बड़ा करो। ਇਹ ਵੇਖੋ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਤਮਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿ भी नहीं ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਸਲ ਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਿਰੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਹਿਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵੀਅਰ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਵਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ अगर ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਔਨ ਮਾਈ ਓਨ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਲੱਗਣ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਮਾਮੂਦ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਵਾਲਾ और भाई ਜਾਂ अमल कीता नहीं कीता, हदीस तो उन्होंने बना ली है ना। जी जी आजकल नहीं पढ़ रहे, वो दिल ही में पढ़ रहे हैं। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ अफजल ਉਹਨਾਂ ਦੀ साहब किसी ਬਰਾਤ? ने डिमांड नहीं की थी, किसी ने डिमांड नहीं की थी, किसी उन्होंने एमडी ने अपना डिमांड इरादा दस दिता है, इरादा दस था ना। ਅੱਛਾ, हर तरह का माल दस्तयाब है। उन्हें ਤੇ अहमदियों ਉਹ को ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੋਕਲ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਇਤਜਾਜ ਔਰ ਬਰਹਮੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਹਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਧਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਿਰ प्रैक्टिस जारी दैट शोज। उन्होंने असल में बात यह है कि टिकटॉक के माबूद ने एक बात उनको समझा दी कि तुम ये मुतालबा करो, ये करते क्यों नहीं कम वक्तो, ये है वो सब मसला। वरना मुतालबे वरना कौन, मैंने आपको वीडियो भेज दी है शार्प शूटर वाल, उसको अच्छी तरह से देख लो, तुम्हारा ब्रोड नहीं है। आपके दर्स के लिए अफजल बड़ैच भाई, उन्होंने आपको, अगर वो खुद नहीं किया लेकिन उन्होंने एक हदीस बोल दी है, अपनी हदीस बयान कर दी है अच्छा कि भाई ये तरीका है, आप भी जो है वो ऐसा करें कि अगर कोई अहमदी आपसे ये मुतालबा करता है, अभी तक तो मुतालबा किया नहीं किसी ने, जी जी, अगर कोई मुतालबा करता है तो आप दिल में भी नहीं, बल्कि तो हम वो कहते हैं कि ठीक है हम भी नहीं पढ़ेंगे, हाँ हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की मिसाल मौजूद है। हाँ। अच्छा, ठीक ठीक हालांकि ठीक उस ठीक। मिसाल में आसकानी भाई ने ये कहा है कि जो भी उम्मत में से थे, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो कुछ करें वो तो ठीक है, उस पर तो कोई इतराज नहीं हो सकता ना, हाँ। लेकिन तो जिनको उन्होंने कहा, जो उनको मानने वाले थे यानी हजरत अली, जी, तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं काटूंगा। और हजरत अली आज का की मकाम उम्मत क्या जो है, है, अंत मिन्नी बेमंज़लत हारून मिन मूसा। हाँ, आज के जो मतलब है उम्मत है वो इस बात को मान रही है कि ठीक है, हमारे लिए वो एक मशाले राह है कि हम जो है वो सलात व सलाम ना पढ़ें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक। तो ये आपके लिए मशवरा है, आप क्यों नहीं मानते इनको? हाँ। लारा रुख को मानना चाहिए, शार्प शूटर को मानना चाहिए, अफजल बड़ैच को, मसूद को पैरवी करनी चाहिए। किस बात की?
अब ये देखे ना अस्कानी भाई, मेरी ये रिकॉर्डिंग जो है वो वहां तक क्यों नहीं पहुंचती, मुझे ये समझ नहीं आती। ये मेरी क्यों वो नहीं- रिकॉर्डिंग पहुंचा दी, ये क्यों नहीं जिसके चलती? लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं मैंने नहीं, अस्कानी भाई इसको ये क्या कह दिया। ये देखें, अब आपको मालूम नहीं है, माबूद टिकटॉक के वो खुद भी सुन रहे हैं फॉर यू पे बैठ के, और उसके जो है वो चेले भी सुन रहे हैं। इसलिए मैं घुमा फिरा के उसको बता रहा हूं कि तुमने जो ये हरकत की, किससे इजाजत ली? तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है क्या? ये कादियानियों के जहन में डाल देना कि ये मुतालबा करो, वरना तुमसे किसने मुतालबा किया था बताओ? अपने ब्रोड पे बात के ये बातें कर रहे हो। और नहीं नहीं, अब वो तो आपके लिए मशले राह उन्होंने बनाई है, बना कर दी है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मतलब नमूना मौजूद है, क्या उसे कहते हैं, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, उसवा हसना मौजूद है। कहाँ उसवा हसना मौजूद है? नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम अपने हुकूक के मालिक हैं। अल्लाह के बंदो, इतनी बात समझा करो। लेकिन ये तो डिबेटेबल बात है ना। कोई और माई का लाल कैसे ये कह सकता है? कोई नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम का नाम हटा सकता है? उस पे जो है वो कलम चला सकता है? भाई आप नहीं मान रहे तो और बहुत सारे लोग हजरत मान अली ने लेंगे। क्या किया? कहा मैं नहीं मिटाऊंगा। तो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि आप मेरे हुक्म की तकमील नहीं कर रहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गया कि यह मेरा हक है, यह कैसे मिटा सकते हैं? मैं तो रसूल हूं, कैसे मिटा सकते हैं? नबी ने नहीं कहा मुझे दिखाइए कहां है, कहां है नाम। सीधा, कोई तकरार नहीं। वो समझ गए भाई मुझे तो मानने वाला है, कैसे मिटाएंगे अपने हाथ से? कहां लिखा हुआ है? कहा ये दिखा दिया, खुद अपने हाथ से मिटाया। अफजल बराज भाई कोई इंटरेस्टिंग बात छेड़ें, या अस्कानी भाई तो बस ऐसे ही लगे रहते हैं, नहीं, मैं नहीं लगा रहता हूं। बात यह है इग्नोर किया करें। टाक मास्टर जी, हाँ जी। ये इस बात पे मैं अफजल साहब, वड़ाइश साहब, बिनते हवा, उमर अबाब, अबू हनीफा, हाजी साहब सबसे मशवरा लूंगा कि ये बात टिकटॉक के बलेमांस माबूद ने किससे मशवरा करके कहा था कि मुझे कबूल है। तू कौन है? तुझे कबूल है? मुझे कबूल है, हम भी नहीं पढ़ेंगे अपने नबी पे दुरूद, तुम भी ना पढ़ो। अच्छा, कल ये कहेंगे हम भी मिर्जा कादियानी को नहीं मानेंगे, तुम कबूल करोगे, तुम भी नबी को नहीं मानोगे? बताओ ना। कल ये कहेंगे कि हम नहीं मानते मिर्जा को नबी, तुम भी ना मानो, फिर बात होगी, फिर इसको भी कबूल करोगे? इसका भी जवाब दो। ये भी तो नहीं, पूछा फिलहाल तो मैं जी। फिलहाल तो मैं खलीफा वक्त की तरफ देख रहा हूँ। और मेरे भाई, मैं कभी भी फिरौन नहीं था, और खलीफा वक्त भाई आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं मैं फिरौनियत कर सकता। आप तो बड़े प्यारे भाई है, तो आप मुझ पर ये इल्ज़ाम ना लगाएं। आपको बोलने नहीं दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं अपनी जगह छोड़कर आपको ऊपर कर दूं अगर आप चाहें तो। अच्छा, अबू हनीफा साहब मुझे ये बताइए, कादियानियों से बात करने के लिए ये तो टिकटॉक के माबूद ने फरमान जारी कर दिया कि भाई हम भी दरूद नहीं पढ़ेंगे, तुम भी ना पढ़ो। अब बात होगी, दावत व तबलीग तो चलेगा। कल ये कहेंगे कि भाई हम तो नहीं मानते, चले हम नहीं मानते मिर्जा को, ये कहना शुरू कर दें नबी, तुम भी नबी को ना मानो, तब हमारी बात होगी, फिर इसको भी मानोगे? जी बात कीजिए इस पे अबू हनीफा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखें, एक बात को सामने रखनी चाहिए कि सलात व सलाम ये ख़ासा किन का है। तो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। इसी तरह मेराज के वक़्त जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकालमा हो रहा था, अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो ये सिर्फ़ ख़ासा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इसको किसी और के लिए ख़ास करना ये शरीयत पर एक इजाफ़ा है, तो ये तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जब आपने अपनी ब्रॉड पर एक कज़्ज़ाब व दज्जाल के लिए ये अल्फाज कर दिए जो कि अंबिया का ख़ासा है, तो फिर तो बात रहती नहीं है ना। आपने उसको उस सफ़ में खड़ा कर दिया सलातो सलाम वाले,
تو پھر میرے خیال سے کیا بات ہوگی جب آپ نے اس شخصیت کو جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کذاب و دجال کے الفاظ کہے ہیں، اس پر آپ نے اضافہ کر کے آپ نے ایک انبیاء کے صف میں اس کو کھڑا کر دیا تو میرے خیال سے پھر تو بات کرنے کا کوئی وہ رہتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جب اس کو نبی مان لیا ایک طریقے سے ایک صلاۃ و سلام کے ذریعے، تو پھر میرے خیال سے کوئی آگے بات کرنے کا کوئی بھی وہ نہیں رہتا۔ آپ اس سے اختلاف جی کیا کہیں گے آپ آسکانی سروس پر؟ بہت جزاک اللہ، آپ نہایت ہی شریف انسان ہیں۔ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، آپ نے اس طرح کا بیان دیا، جزاک اللہ۔ جی شیخ عبد الرحمن صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو فرمان آیا ہے ٹک ٹاک کے معبود کی طرف سے کہ ہم بھی درود نہیں پڑھیں گے، آپ بھی نہ پڑھو، ہمیں قبول ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کل قادیانی تو ظاہری بات ہے وہ تو شرارت کرتے ہی رہتے ہیں، وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج آپ سے درود چڑھا دیا، آپ اپنے گیس خارج کر رہے ہیں، کل یہ کہیں گے کہ بھائی ہم بھی نبی نہیں کہیں گے مرزا جی کو، آپ بھی نبی نہ کہو اپنے نبی کو، کیا اس کو بھی مانو گے؟ جی بات کیجئے۔ جی شکریہ پیر صاحب۔ پیر صاحب میرے خیال میں یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اس کو یہ کہیں کہ اب مسلمان اس بات پر آ جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان کو مناسب لگتا ہے یا صحیح لگتا ہے وہ مسلمان اس کو صحیح سمجھیں، اور جس کو کوئی بندہ برا سمجھے اس کو باقی سارے مسلمان بھی برا سمجھیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مطالبات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنے کی گنجائش باقی ہوتی ہے، وہ چاہے کسی کی بھی جانب سے ہو۔ اگر یہ جماعت کے جو لوگ ہیں، جو احمدی حضرات ہیں، ان کی طرف سے کچھ مطالبات ایسے آتے ہیں جو واقعی سوچنے لائق ہوں اور ان کی گنجائش نکلتی ہو تو ان پر دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حدود اور قیود کے پابند ہیں، جو شریعت کی حدود اور قیود ہیں، ان سے ہم نکل کر آزادانہ طور پہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ والا معاملہ ہے، اس معاملے پر کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ اپنی جگہ میں ہی یہ بات ہی غلط ہے، یہ سوال غلط ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ کلیم خود کرتے ہیں نا، یا تو یہ کہتے بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نہیں مانتے، مرزا صاحب کو آپ نہیں مانتے، لہٰذا جس کو ہم نہیں مانتے اس پر آپ نہ پڑھو، اور جس کو آپ نہیں مانتے اس پر ہم نہیں پڑھتے، تو پھر تو بات برابری کی سطح پہ تھی۔ یہاں پہ بات برابری کی سطح پہ نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں درود پڑھنے کی اجازت دی جائے، اگر ہمیں درود پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو نبی علیہ السلام پہ ہم تو پڑھیں گے، آپ نہیں پڑھنا، ہم مرزا صاحب پہ نہیں پڑھیں گے۔ اور آپ اس درمیان یہ بھی کرنا کہ آپ نبی علیہ السلام پر درود بھی نہیں پڑھنا، ہم پڑھیں گے بھی، ہم مرزا صاحب کو علیہ السلام بھی کہیں گے، یا اس کو اپنی جگہ اس کے اوپر درود بھی پڑھیں گے، یا اس کو نبی بھی مانیں گے، اور آپ ان کو کذاب اور دجال بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو یہ میرے خیال میں یک طرفہ بات ہے، اور اس کے اوپر اس قسم کی بات کی گنجائش دینا یہ جھکاؤ والی بات ہے، اس کی کوئی گنجائش نکلتی نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے تو اس کے بارے میں وہ کہنے کا حاصل ہے، اس کو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی رائے کو تسلیم کرنا نہ کرنا یہ بہرحال مسلمانوں کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اور جب تک کوئی اجتماعی طور پہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ضروری طور یہ ہے کہ اجتماعی طور پر فیصلہ کرنے کے لیے اس میں علماء کرام موجود ہوں، متعلقہ لوگ ہوں جو ان سارے چیزوں کو ان کی حدود کی جو شریعت کی حدودیں ہیں ان کے اندر دیکھ کے پھر اگر اس بار میں عام لوگوں کو بتاتے ہیں تو پھر عام لوگوں کو اس بات میں عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے علماء کرام نے اس بات کو منع کیا ہے کہ یہ بات نہیں ہے ٹھیک اس طرح، اور تقریباً ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ غیر منصفانہ بات ہے، تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو مانا جائے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی جو چیزیں ہیں نا اس کو میں یہ سمجھوں کہ میری رائے اب میں یہ کروں گا تو باقی مسلمان یہ مانیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اوپر باقی مسلمانوں پہ اپنے فیصلے تھوپنا، وہ کسی کی بھی جانب سے ہو، کوئی بھی اس کو کرے۔ عامر نذیر صاحب اگر کسی کے اوپر فیصلہ تھوپ رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اور کوئی اگر عامر نذیر پر اس پر اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔
تو دونوں جگہ برابری کی سطح پہ رہ کے بات کرنی چاہیے. تو برابر اور اس کا درمیانہ حال یہی ہے کہ یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو کذاب اور دجال نہ کہا جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نہیں کہتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی مرزا صاحب پر ہمارے سامنے درود نہ پڑھیں. اگر یہ اپنے عقیدے کا اظہار ہمارے سامنے کریں گے تو ہم ان کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے. جزاک اللہ، شکریہ. بہت شکریہ. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ہم. میرا سوال یہ تھا کہ جو ٹک ٹاک کے معبود نے یہ کہا کہ ہم بھی نہیں پڑھیں گے اپنے نبی پر درود اور سلام، تم بھی نہ پڑھو، ہمیں یہ قبول ہے، یہ کہاں تک درست ہے جبکہ مطالبہ ہی نہیں ہوا؟ کل تو یہ بھی کہیں گے کہ تم، یہ بڑا اچھا ہے نا، کیونکہ گفتگو تو جاری رہے گی، گیس جو چلتا رہے گا نا. کل تو یہ بھی فیصلہ دے دیں گے کہ بھئی آپ مرزا کو آج کے بعد نبی کہنا چھوڑ دو، ہم اپنے نبی کو نبی کہنا چھوڑ دیں گے. یہ تو برابر، یہی تو بات ہے، گیس تو چلتا رہے نا. یہ کہاں تک درست ہے؟ میں نے تو یہ سوال کیا تھا. جب ایک انسان کے منہ سے غلطی سے کوئی بات نکل جائے تو اس کو تو 290C آپ کہتے ہیں ہم لگا دیں گے، اس کو آپ دھمکیاں دے دیں گے، اس کو آپ قادیانی اور قادیانی نواز کہیں گے. خود اس طرح کے بڑے بڑے فیصلہ کرتے ہیں، آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی. پیر صاحب یہاں سوال میرا پر یہ میں ہے. چھوٹی سی بات کر سکتی ہوں؟ جی پیر صاحب، جہاں تک ہماری شریعت کا اور جو ہمارے پاس احکامات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں کچھ آیات پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں پر شریعت میں تبدیلی کا حق جو ہے یہ خود انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور اس کی واضح دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ انل حکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک دین القیم، کہ حکم کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے اور اس کی تاکید تم صرف اسی کی بندگی کرو، اور یہی ایک سیدھا راستہ ہے. پھر سورۃ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، کہ پھر ہم نے آپ کو ایسی شریعت پر مقرر کر دیا جو ہمارے حکم سے ہے، یعنی اللہ کے حکم سے، لہٰذا آپ اسی کی پیروی کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلیے اور صحیح علم جو نہیں رکھتے. اگر مطلب ان آیات کی روشنی میں مطلب دیکھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اور اس میں ایک اور بھی آیت ہے کہ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ تم اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو اور ان کے منکرین حق میں سے کسی بھی خطا کار یا حق بات چھپانے والے کا کہا مت مانو. اب جس طرح آپ نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر اب حکم ہے کہ اے ایمان والو صلو، یہاں پر حکم ہے جس طرح نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا حکم ہے، یہاں پر ہے صلو فعل امر، کہ اے ایمان والو درود بھیجو علیہ، اس پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور خوب جو ہے وہ سلامتی بھیجو اچھے طریقے سے. دو حکم ہے، سلمو اور صلو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر ایک حکم جو ہے وہ نبی اور رسول کو بھی یہ حکم نہیں ہے اور کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے حکم سے باہر جا سکے، یعنی شریعت میں تبدیلی کا حق ایک نبی اور رسول کو بھی نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ سلو سلیمو، یہ دونوں فعل امر ہے کہ تم ایسا کرو، اے ایمان والو تم بھی یہ کرو، اور اللہ اور اس کے فرشتے بھی یہ کر رہے ہیں اور تم بھی یہ کرو. تو وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے یہ بات کہتا ہے کہ کوئی وہ ہم بھی نہیں بھیجتے. بھئی ہم لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سچا مانتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں.
اور مرزا صاحب کے ساتھ ان کو رکھے کہ تم بھی نہ بھیجو ہم بھی نہ بھیج دو. یہ کیا بات ہوئی پیر صاحب؟ یہ اس کی تو اجازت کسی نبی اور رسول کو نہیں ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم کرنا صرف اللہ کا کام ہے، یہ بندے کا کام نہیں. تو یہ کس طرح سے یہ حکم صادر کر سکتے ہیں؟ یا کس طرح ایک مطلب کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نہیں بھیجتے اور تم بھی نہ بھیجو؟ جی پیر صاحب. بہت شکریہ جی. خلیفہ صاحب السلام علیکم. خلیفہ وقت صاحب السلام علیکم. پیرس خانی بھائی کیسے ہیں؟ ساحل کالو بھائی پہلے آئے ہیں، ان سے بات کریں. ویسے بھی میں نے کال غلطی سے ڈال دی ہے، میں بس سن رہا تھا، تو میں سنوں گا تھوڑی دیر بات کریں گے. آپ سنیں ضرور، لیکن آپ ہمارا جواب بھی دیتے نا بھائی. آپ سنانے کے بعد سنیں خلیفہ بھائی. نہیں میں اس وقت ابھی بول نہیں سکتا ہوں پیرس خانی بھائی. ہاں ٹھیک ہے میں خاموشی سے سنتا ہوں، آپ بات کیجیے. ٹھیک ہے جی. ساحل کالون بھائی. صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی عبد الرحمان بھائی آپ نے کوئی بات کی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مرزا صاحب کو کذاب و دجال نہ کہیں تو ہم نہیں کہیں گے. حاجی صاحب اس کی تھوڑی سی کلیئرٹی کر دیں، آپ کی بات سے غلط امپریشن جا رہا ہے. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو اس کو نہیں کہیں گے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کذاب دجال سمجھتے نہیں ہیں. ایک ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہمارا عقیدہ وہی رہے گا. ہم اپنے عقیدے میں کسی قسم کی جھول نہیں رکھیں گے. ہاں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کذاب دجال کہتے ہیں، اس سے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر درود نہ پڑے تو ہم آپ کے سامنے اس طرح نہیں کہتے. لیکن اگر آپ ہمیں یہاں پر چڑھانے کے لیے مرزا صاحب پر درود پڑھیں گے یا اس کو صلاۃ والسلام کہیں گے تو پھر ہم کذاب دجال کا اظہار آپ کے سامنے کریں گے. باقی ہم اپنے عقیدے میں تبدیلی کوئی بھی نہیں کر رہے، ہمارا عقیدہ وہی رہے گا چاہے وہ جس طرح بھی ہو. اچھا نیچے آپ نے کمنٹ کیا تھا، مجھے کہہ رہے تھے کوئی مطلب ڈبل رول کی وجہ سے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے میں یہ کروں گا، اور خود یہ تھوڑا سا کہہ رہے مجھے آپ کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ. اور کی وجہ سے نہیں سمجھ آئی کیا کہا آپ نے؟ یہ آپ مجھے کمنٹ کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے میں خود یہ کروں گا لیکن یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ سمجھ نہیں ہے اس کی بات کی. آپ ہمیں کہہ رہے تھے میں یہ کروں گا. ویسے میں آپ کو کر دوں گا بعد میں، کوئی ضروری نہیں ہے. ویسے نہیں کر رہا ہوں. یا شارٹ شوٹر کو میوٹ کر دیں پیر صاحب، اس کو احساس نہیں ہو رہا آواز آ رہی ہے. Which one? ہاں ایک بات یہ ہے کہ میرا جواب جو ہے وہ دورہ یا ڈوئل فیسز جواب نہیں ہے، بالکل سٹریٹ فارورڈ جواب ہے، اور یہ بالکل ایک مخلصانہ اور پورے ایمان کے ساتھ اس کو جواب دیا گیا ہے. اس میں کوئی دوست اس کو کوئی لگتا ہے کہ اس کو کوئی شک ہے تو مزید اگر اس کو وضاحت چاہیے ہو تو اس حوالے سے کر سکتا ہے، لیکن خواہ مخواہ لوگوں کے اوپر بدظن ہونے سے نا یہ بچنا چاہیے. جی شارپ شوٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. عبداللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پیر صاحب پیر اسکانی صاحب جو میں الزام اجازت لگا چاہتی رہے ہوں، ہیں بعد میں آؤں گی، ابھی میں جا رہی ہوں، میں ابھی نہیں رک سکتی، سوری. پیر صاحب جو الزام لگا رہے ہیں صاحب السلام علیکم. کہ مطالبہ نہیں کیا گیا. نہیں اپنا اسکانی بھائی پوچھیں لالا رخ سے کہ کیا مسئلہ ہے ان کو، اگر ہے تو وہ حل کر دیں. پیر صاحب پیچھے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں بول ہی نہیں رہے. نہیں میں موجود ہوں، میں سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عبداللہ کی وجہ سے کہہ رہے تھے، اس لیے میں نے عبداللہ کو اتار دیا. آپ رہیے عمر باب صاحبہ. جی ٹھیک ہے پیر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بات یہ ہے
عبداللہ یہ کہہ رہے تھے کہ الزام لگا رہے ہیں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، ویڈیو موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، ٹک ٹاک کا معبود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ مرزا پہ درود سلام نہ پڑھو، ہم اپنے نبی پہ نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کب کون سے الزام تراشی کی؟ ویڈیو موجود ہے، اپنے بروڈ پہ بات کر رہے میں ہیں۔ بتاتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سمجھیں۔ جی وہ عبداللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر نے خود سے ان کو آفر کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جی یہ طلعت ملک نے کہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میری ہی براڈ ہے، یہ جو آپ نے ویڈیو مجھے بھیجی ہے یہ میری ہی براڈ ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو طلعت ملک نے کہا تھا ڈیبیٹ کے دوران، وہ جب جیسے ہی وہ صلوات پڑھنے لگا تو میں نے اس کو میوٹ کر دیا۔ جی میں نے اس کو کہا کہ بھئی کل تمہیں بتا دیا تھا اور تم کل بھی آئے تھے اور تم نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھتے، اور آپ بھی صاحب کہے ہیں، تو ابھی تم کہہ رہے ہو کہ ذرا کہ درود پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا جی میں تو پڑھوں گا، تو اگر تم لوگ ہمیں روکتے ہو تو پھر تم لوگ بھی نبی پاک پہ نہیں پڑھو گے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا میں نے اس کو نیچے اتار دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عامر صاحب نے اس کو بولا کہ بھائی ٹھیک ہے کہ بھئی اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نبی پاک پہ نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، ہم دل میں پڑھ لیں گے، تم آؤ ہم تم سے بات کرتے ہیں۔ اور میں نے جب پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہو، یہ براڈ کی بات ہے، آپ پوری ویڈیو چلائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ننگا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کی، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کی بروڈ ہے، آپ نے جو بیان دی کہ اس نے یہ مطالبہ کیا، اس کو بھی مان جاتے ہیں۔ آپ نے جب یہ بیان دیا میں نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا واقعتاً یہ بات درست ہے، صحیح ہے؟ کل نہیں یہ مرزا غلط ہے، یہ بہت مرزا یہ غلط بات کہیں ہے۔ گے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، کل مرزا یہ کہیں گے، مطالبہ کریں گے ٹک ٹاک کے معبود سے کہ ہم مرزا جی کو نبی نہیں مانتے، تم بھی جو ہے اپنے نبی کو نہ مانو، پھر ہم بات کریں گے، پھر یہ بھی قبول کرے گا؟ یہ تو ان سے پوچھنے کی بات ہے۔ تو میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی؟ بھائی وہ ہر چیز میں کیڑا نکالتے ہیں، دوسروں کے کام پہ کیڑا نکالتے ہیں، اپنا کردار بھی ہو تو وہ دیکھے، ان کی نظر بڑا تیز ہے۔ میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں، کبھی مجھے پکڑتے ہیں، کبھی عبد الرحمن کو پکڑتے ہیں، کبھی کیا نام ہے افضل صاحب کو پکڑتے ہیں، کبھی ہیومینٹی کو پکڑتے ہیں، جو کمزور لوگوں کو تراش کے پکڑتے ہیں وہ، اور ان پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے، وہ غلط ہوا ہے۔ اپنے کردار پہ بھی ان کے کردار پہ نکیر کی جا سکتی ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ جی بالکل جی اسکانی جی بولے شہزاد صاحب۔ میں کچھ کہہ سکتا ہوں اسکانی صاحب؟ ہاں بالکل کہیے۔ میں نے تو یہی پہلے دن سے ہی، جب سے مجھے علم ہوا ہے اس بات کا، تو براڈز پہ میں جب آتا ہوں تو میں نے تو یہی پہلے دن سے موقف پیش کیا تھا کہ درود و سلام کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو ماننے والے کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود بھیجتے ہیں وہ تو مسلمان بھیجتے ہیں، بعض غیر مسلم بھی پڑھ دیتے ہیں، بعض اوقات کبھی شاذ و نادر نظر آئے گا، مگر وہ یہ نہیں کہ کمیونٹی میں ان کے رائج ہے، وہ تو اپنے طور پہ صرف نام ہی لیتے ہیں یا پرافٹ کہہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ جو درود و سلام ہے یہ تو ماننے والوں کے لیے ہے، تو دوسروں کا میرا نہیں خیال کہ کوئی حق ہے کہ وہ لان تان کریں یا گندی کوئی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو یہ کم از کم اتنی تو میرے خیال میں حق ہونا چاہیے ہر ایک کو کہ وہ جب اپنی بات پیش کرے تو اپنے اکابر ہی ہیں نا ان کے سب کے، تو وہ اپنے اکابرین پر اپنا درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کس کی اجازت کی ضرورت ہے کسی کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرے نہیں خیال کسی کو اجازت کی ضرورت ہے۔ جب مسلمان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی غیر مسلم میرا نہیں خیال کوئی اعتراض کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو وہ جھوٹا اعتراض کرتا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم جیسے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو مانتا ہوں، درود و سلام اگر میں پڑھتا ہوں تو میں یہ میرے اپنے لیے ہے۔ جی مرزا قذاب الدجال کو مانتے ہو؟
वही तो मैंने वो तो अर्ज किया। कज़ाब और देखा दज्जाल है, वो ये तो एक पट्टी पढ़ाई हुई है लोगों नहीं, की। वो तो दज्जाल है, वो तो ये कज़ाब पट्टी है ना, वो आ ये ही नहीं पट्टी सकता पढ़ाई हुई है आप लोगों को भाई, वो कि कज़ाब है, अगर ये दज्जाल है। पढ़ेंगे तो रसूल तुम पाक की आगे से लड़ाई शुरू कर देना। रसूल पाक की यही तो मैं हदीस अर्ज के कर रहा हूँ मुताबिक वो कि कज़ाब आप और दज्जाल है। ओहो आप अपने मौलवियों पर पढ़ और ये लें। आपने वही काम शुरू कर दिया यार। वो मैंने अर्ज कज़ाब किया और है कि आप दज्जाल अपने है, मौलवियों हदीस पर के पढ़ लें। मुताबिक वो काना भी है, उसकी दोनों आंखें भी भिंगी देखे हैं। वो हदीस देखा पे वो पूरा उतरता है वो लड़ाई कज़ाब वाली और बात दज्जाल है, है। हम सिर्फ कज़ाब और फसाद पैदा दज्जाल पे करना शुरू तुम्हें कर पढ़ने देते दें, हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम इधर पढ़ो कज़ाब और दज्जाल पे। बात जिस पर हो रही उसी वही काम इसने शुरू कर दिया है। देखिए कज़ाब और शहजाद दज्जाल पर साहब, इसने शहजाद साहब तसल्ली से बात सुन लीजिए। शहजाद साहब देखें, कोई भी दुनिया में मुसलमानों को ये मना नहीं कर सकता कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम ना पढ़ें, क्योंकि जितने भी अदियान हैं इस्लाम उनसे अलग तलग है। वो अपनी दीन को, अपनी शरीयत को मान रहे हैं, इसलिए उनको कोई हक नहीं। अब रही बात आप लोगों की, आप लोग अपने आप को मुसलमान ही शो करते हो और फिर जो मुसलमानों का अकीदा है उसको रद्द करते हो, अपने को ट्रू अहमदी कहते हो, ट्रू मुस्लिम कहते हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि मेरी उम्मत में से बहुत सारे ऐसे लोग बर्पा होंगे जो ये दावा करेंगे, उनका ज़ोम होगा कि वो कोई कहेगा मैं नबी हूं, कोई कहेगा मैं रसूल हूं, हालांकि वो कज़्ज़ाब दज्जाल होंगे। आप जो मर्जी कहते रहे हैं, अभी जो शार्प शूटर ने नहीं। गालियां निकाली हैं हाँ। मिर्जा साहब को, मैं तो जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। करते रहे, गालियां निकालते रहे आप। भाई कौन सी ये गाली निकाली? बात बड़ी कहा वाज़े जा रहा है बात कि है। कज़्ज़ाब दज्जाल, गाली देखिए कहाँ निकाली? बड़ी वाज़े बात है कि ये हरकत आप फैली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बात सुन लेना, अगर लेकिन फरमाया आप है दुरूद और कि सलाम ना मेरे पढ़े। बाद ऐसे लोग आएंगे जो नबूवत का झूठा दावा करेंगे, तो मेरी यही उम्मत में चीज से, तो मेरी अंजील में भी उम्मत में लोगों से ने लफ्ज़ अपने को हाथ अच्छी से तरह लिखी से हुई है। तो भाईजान, रात में लोगों ने अपने हाथ से लिखी हुई है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई ऐसा नबी होने का दावा करेगा, मेरी बात भी तो सुन ले इजाज़ साहब, क्या हो गया है? जाओ मैं तो सुन रहा खबीस, हूँ। जाओ खबीस। ये अब जो ये जो खबीस मिर्जा कज़ाब दज्जाल के मानने वाला जो बात करना चाह रहा था, जाओ दफा जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से डायलॉग करने की, हमारी जबान को चस्का नहीं है। जिसने तुम्हें इजाजत दी हुई, जाओ जाके उसके पास पढ़ो कज़ाब दज्जाल पे, उस काने कज़ाब दज्जाल पे। उसकी आंखें देखो खुलती नहीं है, और हदीस के मुताबिक उसकी एक नहीं, कान क्या ऐबदार है, शूटर, दूसरी भी क्या कानी है। शूटर सिर्फ कज़्ज़ाब दज्जाल, उससे ऊपर ना जाए, पीर साहब उससे ये अभी ऊपर जो ना। ये खबीस अभी जो कहना चाह रहा था, ठीक है, कज़ाब दज्जाल, मैं कज़ाब दज्जाल ही कह रहा हूँ कि हदीस के मुताबिक मिर्जा गुलाम कादियानी की दोनों आंखें ऐबदार हैं, एक उसकी आंख कानी है और दूसरी भी ऐबदार है, हदीस शरीफ में आया हुआ है, वो कज़ाब दज्जाल है। उस पे तुम्हें अपने मुसलमानों की ब्रॉड पे सलातो सलाम पढ़ने दो, तेरी ऐसी की तैसी। जा अमर नजीर के पास जाकर उधर बैठ के वो पढ़ सलातो दज्जाल सलाम। अकबर की बात की जा रही है ना। नहीं नहीं, ये भले मसीह और भले दज्जाल आप कह दो, भले दज्जाल के अकबर पास ने भी जाओ, डाले। उनको बड़ा गैस चढ़ा हुआ होता है जी। उसको अपने गैस खारिज करने के लिए इजाजत दिए, जाओ वहां खारिज करो। बिल्कुल पीर साहब, हमें किसी के साथ जरूरत ही नहीं है डिबेट करने की, जाओ जो डिबेटें करते करो उनसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मुझे कुछ बातें करने का, अगर कुछ बात मैं रखना चाहूँ तो इजाज़त है? सुल्तान भाई मोहतरम, करें आप, माशाल्लाह करें जो बात कर रही हैं। सबसे पहले वो देखिए कि ये कितनी अफसोस की बात है, महज एक टिकटॉक पे रहने के लिए हमें अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि एक झूठा दजाल शख्स हम महज टिकटॉक पे आने के लिए उस शख्स को उस पेडेस्टल पे ला रहे हैं जिस पेडेस्टल का मुकाम हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये यहाँ पर आकर मैं इतना डिस्गस्टेड हो गया हूँ, अपने मुसलमान भाइयों से मैं इतना बदजन हुआ हूँ कि बहुत अफसोस की बात है। ये जिंदगी में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मुकाम आएगा कि हमको अपने नबी मोहतशम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा।
अब हमको दज्जाल पे भी दुरूद पढ़ने होंगे। अगर दज्जाल पे दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो फिर अपने नबी पे भी नहीं पढ़ेंगे, जबकि कुरान मजीद फुरकान मजीद की वाज़ह तौर पर ये आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक तो ये बारी ताला सुन्नत कायम करता है, मैं और मेरे फरिश्ते मेरे नबी पे दुरूद और सलाम भेजते, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। पहले में बारी ताला सुन्नत कायम करता है, सुन्नत बारी ताला। दूसरे में फर्ज आयद करता है कि ए ईमान वालो पढ़ो, गोया कि इसमें सुन्नत बारी ताला भी है और हम पर फर्ज भी आयद हुआ है। अब उस मुकाम पे 1,24,000 अपने नबी मोहतशम को छोड़कर भी आए ना, लेकिन वो मुकाम नहीं पा सकते जो मुकाम हमारे नबी दो आलम का है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, महज 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 टिकटॉक पर हमको चंद लोग देखे या चंद पैसे मिले, इस पर हम अपने नबी मोहतशम की पोजीशन पर कंप्रोमाइज करें। इस मुसलमानियत से मैं बदजन हुआ हूं। बदबख्ती की इतनी इंतहा हुई है कि दिल चाहता कि यार ये जो लोग मेरे सामने ये जो बात करते हैं, डिबेट करते हैं, इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, ये वाकई तौर पर मुसलमान है कि नहीं। नबी मोहतशम ने कभी किसी पर दरूद पढ़ा? उसने मुसलमान को कहा तू मुसलमान कज़ाब है। क्या अबू बकर सिद्दीक ने उसको इस पर कोई दरूद पढ़ा? नहीं, उसने तलवार चलाई। तो हर एक इस्लाम मुसलमान का जिसका वाकई तौर पर ईमान अबू बकर सिद्दीक लोगों पर जो ये इतना कंप्रोमाइज करते, इस्लाम इस चीज का नाम है, इस्लाम गैरत का नाम है। हमारे नबी मोहतशम ने कहा ओ 1,000 फौजी आ रहे हैं। मुसलमानों, ये वक्त है अपने दीन की दिफा करने के लिए, तो निहत्ते नंगे, न हाथ में तलवार न हाथ में कुछ, सीना तान कर खड़े हुए कुफार के सामने, उसे कैरेक्टर कहते हैं, उसे मुसलमान कहते हैं। दीन इस्लाम जो हमारे नबी मोहतशम ने दिया ना, वो तमाम अंबिया है, लेकिन जो दीनी गैरत हमारे नबी ने दी है और किसी ने नहीं दी। चाहे आपने 1000 हज किए होंगे, चाहे आपकी पूरी उम्र नमाजों में बीत गई हो, तिलावत में भी, अगर दीनी गैरत नहीं है तो कुछ नहीं है। उल्टा दी जाती है बस्तियां पहले उन लोगों को जो 24 घंटे में अल्लाह का नाम लेकर जिक्र करते हैं, लेकिन दीनी गैरत नहीं है। यहाँ के लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, पता नहीं किस चीज के लिए आए हैं, और अपने नबी के ये मुकाम और उसके स्टेटस पर कंप्रोमाइज करेंगे। क्या चेहरा दिखाएंगे? या रसूलुल्लाह, क़यामत के दिन हमने तो मिर्जा कादियानी पे भी नहीं दुरूद पढ़ा, आप पे भी नहीं पढ़ा। अफसोस, अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। कुछ तो गैरत करो, दीनी गैरत तो यार कुछ पैदा करो। जो लोग ये बातें करते कि हम भी अपने नबी पे नहीं पढ़ेंगे, तुम भी नहीं पढ़ेंगे, मैं खुदा रसूल की कसम खाकर कहता हूं वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस इतनी बात कहनी थी मुझे। बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त नहीं है कि आप ये हुक्म लगाएं कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि दुरुस्त बात यह है कि उन्होंने जो बात की बिल्कुल गलत है, शरअन दुरुस्त नहीं है। उनको रुजू कर लेना चाहिए अपने इस बात से। वो टिकटॉक का माबूद हो, भले मानस हो, उसके 100 साल की उम्र हो, उसने 100 साल पैदाइश से पहले ये काम शुरू किया हो, सारा कुछ दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने जो ये बात की है कि हम अपना गैस खारिज करने के लिए अपने नबी पे भी दुरूद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गैस खारिज करेंगे। और बताइए, यहाँ पर वो टिकटॉक का माबूद कादियानियों को मुसलमान करने आया है या फितना करने आया है? फितना, वो फितना कर रहा है। मैं जाहिद साहब, मैं आपकी बात को काटूंगा, माफी। जो अल्लाह ताला की सुन्नत और फर्ज का इनकार करे वो कौन सा मुसलमान है? आप ही ने तो दर्ज दिया है कि अल्लाह ताला ने फर्ज भी कायम किया और सुन्नत भी कायम किया और हुक्म दिया, ए ईमान वालो मैं भी दुरूद भेजता हूं, तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। अगर उसका इनकार करेगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, वो इनकार बारी ताला नहीं है, वो इनकार बारी ताला, सुन्नत बारी ताला नहीं है, वो हुक्म की अदूरी नहीं है, वो कुरान का इनकार नहीं है, वो हमारे नबी का इनकार नहीं है, वो कैसा मुसलमान होगा?
پیر صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی سلطان بھائی. پیر صاحب میں چھوٹی سی بات یہاں پر کہنا چاہوں گی. میرا سوال ہے کہ کیا شریعت میں تبدیلی کا حق خود کسی رسول کو ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. اور جب ہم یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے کہ سلو، یہ بالکل ایسی ہے حکم کی طرح. اذا کمتم، جب تم ایسا کرو تو تم ایسا کرو. تو سلو جو ہے یہ فعل امر ہے، حکم ہے. سلمو فعل امر ہے، حکم ہے. اور پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ و ملائکت، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایسا کرتے ہیں، اور ایمان والو تم نے بھی کرنا ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک دین القیم، کہ دین قیم تو یہی ہے کہ اس کی تائید کی جائے اور اس کی بندگی کی جائے، مگر مطلب اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. اب ان الحکم الا اللہ، تو جو اللہ کا حکم ہے، تو سلو جو ہے یہ فعل امر، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح گردانی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے پیر صاحب؟ بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ جی درود پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکم ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے پیر صاحب. یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے علاوہ وہ تو تمام انبیاء کے لیے بھی ہے کہ آپ ان کی توقیر. یہ فرمایا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما. اور پھر یہ حق کسی نبی، کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کی شریعت میں تبدیلی کرنے کا، یا اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ایڈ کرنے کا، یا کسی چیز کو کم کرنے کا. جی پیر صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں، انبیاء کو بھی شریعت بدلنے کا اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں، بہت ہر آدمی کو بات یاد ہوگی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنی طرف سے بولتے نہیں، وہی جب ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے جب پیغام آتا ہے وہی بولتے. شریعت کے معاملے میں لیس لک من الامر من شیء، نبی سے گفتگو ہو رہی ہے، لیس لک من الامر من شیء، آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. یہ کون ایمان لائے گا، کون ایمان نہیں لائے گا، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. وما علیک الا البلاغ، جو کچھ بلغ ما انزل الیک من ربک. تو انبیاء اور رسل وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے. وہ شریعت میں تبدیلی کہاں کریں گے آپ؟ وہ ہر دیکھیں ہم سے نازل ہوگی پیر صاحب جی، تو پھر ہم اس میں تبدیلی کر رہے ہیں نا. جو ابھی سلطان صاحب نے جو بات کی ہے کہ دیکھیں، میں یہاں پر ایک آیت مبارکہ آپ کو پیش کرتی ہوں، سورۃ کہف کی آیت نمبر 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک. اور وَاتْلُو پڑھیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ پڑھیے ما اوحیہ، جو وحی کیا گیا، الیکا طرف آپ کی، من کتاب ربک، جو تمہارے پاس بطور وحی بھیجی گئی کتاب سے، تیرے رب کی طرف سے، لا مبدلا، نہ تبدیل کیا، مطلب بدل سکتا، نہیں بدل سکتا، لکلماتی ہی، اس کے کلمہ کو. یعنی ایک نبی اور رسول کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور رسول بھی کون؟ خاتم النبیین، سید مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ لا مبدلو، کہ نہیں بدلنے والے آپ، لکلماتی، اس کے کلمات کو، آپ کو بھی یہ حق نہیں ہے. تو ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے، اللہ اور اس کے رسول فرشتے بھی یہ کرتی ہے، اور اے ایمان والو آپ نے بھی کرنا ہے، تو پھر ایک شخص ہم میں سے اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں،
اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اس آیت کی مطلب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ چلے میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات میں نے پیش کی ہے اس کی روشنی میں کیا کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ ہم بھی نہیں کرتے تم بھی نہ کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی پیر صاحب. یہ ان کی غلطی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی جو شرعاً درست نہیں ہے، ان کی غلطی ہے. وہ کسی شریعت کا کسی حکم کے منکر نہیں ہیں، لیکن ان سے یہ ہو گئی یہاں پر غلطی. دیکھیں بار بار ہم اب ان پہ حکم تو نہیں لگا سکتے، ہاں ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ سے یہاں غلطی ہوئی ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ قادیانی پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی طرف سے وہ کوئی بات کر دیں. کیا بات کریں گے بھائی؟ شریعت کے معاملے نا. ویسے تو گفتگو کرتے تھے نبی علیہ السلام، شادیاں ہیں، کاروبار ہے، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں شریعت کے معاملے میں ایک چیز کہہ دیں کہ یہ یوں ہے، اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو پھر کیا آیا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. یہ تو کہا جا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے شریعت کے معاملے میں، نہ انبیاء کو اس کی اجازت ہے. جی تو یہ بات زاہد صاحب میں ایک بات پوچھوں آپ سے. زاہد صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یہ ٹاک ماسٹر آپ کا موڈ ہے؟ بالکل آپ کی چینل کا موڈ ہے؟ جی جی. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. اور وہ یہاں پر پلیڈ کر رہا ہے کہ مرزا قادیانی پہ درود پڑے، اور آپ کا موڈ ہے. جی پہلے درستگی آپ میں کیجئے نا. آپ نبی کا حکم، اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ جو بندہ یہاں پر پلیڈ کرتا ہے کہ اس کو مرزا قادیانی پہ درود پڑھا جائے، وہ آپ کی چینل کا موڈ ہے؟ تو آپ کیسی تبلیغ کر رہے ہو؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. موڈ اس لیے ہے، آپ کا موڈ ہے، آپ کا موڈ آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہے. اب سن تو لیجئے. موڈ میرا اس لیے ہے کہ میرے اور ان کی کافی پرانی دوستی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ اچھے انسان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ موڈ اس لیے ہے کیونکہ احمدیوں کا یہ ایک روتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ ٹائم نہیں دیتے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. میں نے ان کو موڈ اس لیے بنایا کہ آپ خود دیکھ لیں، اور احمدیوں کو بھی کہا بھئی مجھ سے کیوں شکایت کرتے ہو کہ یہ آپ کا بندہ ہے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کو پکڑ لو. میں تو مسلمان ہوں، آپ مجھ پہ کہیں گے آپ کا بندہ خود موجود ہے، موڈ ہے، اس کو پکڑ لو، کیوں زیادتی کرنے دیتا ہے؟ یہ ہے برابری کی بات ہوتی ہے. اور ٹاک ماسٹر جی بھی اگر زیادتی کریں گے میں ان کو کہوں گا کہ آپ زیادتی نہیں کر سکتے. اگر میری طرف سے وہ تو یہاں پلیڈ کر رہے ہیں نا آسکانی صاحب، آپ نے یہاں پر زیادتی کی، وہ مجھے کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے میں نے موڈ بنایا کہ ہم گفتگو کریں، اور اگر ہماری طرف سے کوئی زیادتی کرتا ہے وہ اس کو پکڑیں اور کہیں آسکانی یہ دیکھو میں نے اس لیے یہ کیا. جی اور کچھ نہیں اس سے اوپر. رشتہ دوستی ایک طرف، حکم الہی کی دوسری طرف. اور رہی بات کہ جو بندہ آپ کا موڈ ہو کر آپ اس چیز کا دلاسا. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میرے خیال میں رپورٹنگ ہو رہی ہے. آواز آ رہی ہے میرے بھائی؟ آ رہی ہے پیر صاحب، آ رہی ہے آپ کی. یہ کیا ہو گیا؟ ایک طرف سے رشتہ، ایک طرف سے دوستی ہے، ایک طرف سے ایک انسان اچھا بولتا ہے، ایک طرف سے ایک انسان اچھا ہے. کس چیز پہ آپ اس کو اچھا کہتے ہیں؟ کہ وہ مرزا قادیانی کی وکالت کرتا ہے کہ اس کی